اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ الاثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے محبوب بندوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی عظمت و حرمت خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ آپ غور تو کریں، اللہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ الاثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، جن میں سے روز اللہ تبارک و تعالی نے جس روز اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے اسی روز سے ان میں 4 مہینے خاص ادب کے ہیں۔ یہی دین مستقیم ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے، ان حرمت والے 4 مہینوں سے مراد یہ مہینے ہیں محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ذی-قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ۔ اور فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کی حرمت کا مطلب یہ ہے، ان مہینوں کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں طاعت کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں پر عذاب اور وبال بھی سخت ترین ہوگا۔ لہذا خاص طور پر ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو، کیونکہ ان مہینوں میں ثواب و عقاب دونوں کی زیادتی ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر صفحہ 56 جلد نمبر 6۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت و عظمت سے متعلق حدیث نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کی حرمت اب بھی باقی ہے اور آخر وقت تک باقی رہے گی۔ اسلاف کا یہی مذہب ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عظمت و حرمت کو دل سے تسلیم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے محرمات یعنی جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے پورے طور پر اعتراض کیا جائے، بچا جائے، یہی اس کی حرمت کا مطلب ہے۔ ابن کثیر صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 2۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کرتے ہوئے اصولی انداز میں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات اور اوقات کو بعض پر فوقیت بخشی ہے جن میں استطاعت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور معاصی کا عذاب وبال بھی سخت ہو جاتا ہے۔ مثلا احرام میں
یعنی حرم پاک میں کوئی گناہ کرنے لگے تو اس کا عذاب سخت ترین ہوگا۔ یہی حال ان مہینوں کا بھی ہے۔ روح المعانی صفحہ نمبر 92 جلد نمبر 10۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ معارف القرآن صفحہ نمبر 37 جلد نمبر 4۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ ان مہینوں میں نیک کاموں کا اجر بھی زیادہ ہوگا اور گناہوں کا وبال بھی سخت ہوگا۔ تفسیر مظہری صفحہ نمبر 202 جلد نمبر 4۔ محترم حضرات، یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنا کہ محرم الحرام مہینے کے پہلے عشرے کی فضیلت کیا ہے۔ یوں تو محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی افضل ہے، لیکن خاص طور پر اس کے پہلے عشرے کی فضیلت و اہمیت زیادہ ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ہمارے اسلاف 3 عشروں کی بڑی قدر کرتے اور اس کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ ایک رمضان شریف کا اخیر عشرہ، دوسرے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور تیسرے محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ نیز وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم سے کہیے کہ محرم کے پہلے عشرے میں توبہ کریں، اور جب عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ ہو تو میری طرف آئیں، میں ان کو معاف کر دوں گا، اپنی رحمت متوجہ کروں گا۔ الطائف المعارف صفحہ نمبر 31۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 10 دن کے بعد پورے 40 دن کرنے کے لیے 10 دن کا اضافہ فرمایا تھا۔ یہی محرم کے 10 دن تھے۔ چنانچہ جب 40 راتیں پوری ہو گئیں تو 10 محرم کو حق تعالیٰ شانو سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے محبوب بندوں، محرم الحرام کی فضیلت اور اس ماہ میں روزے رکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ نسائی شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ تمام مہینوں میں سب سے افضل کون سا مہینہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مہینوں میں افضل ترین اللہ کا مہینہ ہے جس کو تم محرم سے یاد کرتے ہو۔ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے کس ماہ میں رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے علاوہ اگر روزے رکھنا ہے تو محرم کا مہینہ جو کہ اللہ کا مہینہ ہے اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس میں روزے رکھا کرو، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، متعدد حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، اور اس ماہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی نسبت کرنا خود اس کے شرف اور اس کی خصوصی فضیلت پر دلائل کرتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف اس چیز کی طرف نسبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق میں بہت خاص ہو۔ الطائف المعارف۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں تحریر فرماتے ہیں، اس ماہ محرم کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت کرنا اور اس کو اللہ کا مہینہ قرار دینا محض اس کی عظمت کی وجہ سے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کا صرف پہلا عشرہ نہیں بلکہ پورا مہینہ افضل ہے۔ عاشورہ
محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی فضیلت و اہمیت پر غور فرمائیں۔ عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی اہمیت و فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ بعض علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا ہے محرم کے پورے مہینے کی فضیلت ہی عاشورہ کی وجہ سے ہے۔ یوم عاشورہ کی اہمیت و برکت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ اپنے بندوں پر اسی دن ہوئی، اور اطاعت اور انعامات و خداوندی اور نصرت و برکت کے متعدد واقعات اسی دن کے منقول ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ الطائف المعارف صفحہ نمبر 53۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوئی اور آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات نصیب ہوئی۔ حضرت موسیٰ المدینی نے اپنی سند سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ الطائف المعارف۔ عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہی جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور تمام مومنین کو اللہ کے نافرمانوں سے نجات نصیب ہوئی تھی، جس کے شکریہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے، جس کو حافظ حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ فتح الباری صفحہ نمبر 310 جلد نمبر 4۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں مفصل کلام فرمایا ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ عاشورہ کو عاشورہ کہتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 بڑے بڑے انعامات ان کے مخصوص بندوں پر عطا ہوئے ہیں۔ یہی وہ بابرکت دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل میں راستے بن جانا اور فرعون کے مظالم سے نجات پانا اور فرعون اور اس کی فوج کا دریائے نیل میں غرق ہو جانا اسی تاریخ میں ہوا، جس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی وہ تاریخ ہے 10 محرم الحرام کی ہے جس میں حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 انعامات کی تفصیل ذکر فرمائی ہے اور کچھ مزید انعامات کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں بعض تو وہ ہیں جو ما قبل مذکور ہو چکے ہیں یعنی بتائے جا چکے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان سے اٹھائے جانے والا واقعہ اسی تاریخ میں پیش آیا۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تاریک کنویں سے نکالے گئے اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اسی دن واپس لوٹائی گئی۔ یہی وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور 10 تاریخ ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل علالت اور شدید مضرت کے بعد مہلک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالی شانو کی طرف سے خصوصی نعمت یعنی ملک و حکومت بھی ماہ محرم الحرام کی اسی تاریخ کو عطا ہوئی۔ قرآن کریم کی سورۃ الفتح آیت نمبر 2 اسی تاریخ میں نازل ہوئی۔ لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما۔ یہ آیت اسی تاریخ میں
نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے گئے الی آخر آیا۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑا مقدس، بڑی رحمت والا، عظمت والا اور خیر و برکت والا ہے۔ اس کی حرمت و عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات، انوار و برکات کی بارش ہوتی ہے، اس کی یہ حرمت و عظمت ابن کثیر کے تصریح کے مطابق آج بھی ہے، آخر تک رہے گی۔ محرم الحرام کے مہینے میں نیک کاموں کا ثواب اور گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو اس میں خاص طور پر حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان اعمال کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ کی رحمت اور اس کی طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اس مہینے میں جو بھی نیک کام یعنی جو بھی نیک کام کیے جائیں گے اس میں اللہ کی مدد زیادہ ہوگی، وہ خیر و برکت کا باعث ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعات اور رسومات سے بچا کر توحید خالص اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کام کرنے میں مدد فرمائے جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو سکے اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ضرور توجہ دی جائے جو کام قرآن و حدیث میں اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا ہے، ان کام کی طرف ہمیں آپ کو بڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔